پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف بلڈ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کے پرسپیکٹو سے یہ ہے کہ کافی زیادہ انویسٹمنٹس آئیں گی, یعنی کہ پروجیکٹس چلنا شروع ہو جائیں گے جو ایکچوئل میں نہیں ہوتا تھا. عالمی جو ہماری برادری ہے جس طرح سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب خان صاحب کو نکلوا لیں گے یہ وغیرہ وغیرہ, ڈالر اوپر جائے گا نیچے آئے گا. اٹ ول فلکچویٹ, لیکن گولڈ اوپر جائے گا. اسٹاک ایکسچینج میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اٹس اے گڈ تھنگ. آئی ٹی بوم کرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا انڈیا فائنل میں پہنچے گا؟ دے اسٹینڈ اے ویری برائٹ چانس ٹو ریچ دا فائنلس. مہنگائی کی شرح کچھ کم ہوگی؟ مہنگائی کی شرح میں بہتری 5% اگر ہے تو وہ 6% ہو جائے گی, اور پیٹرول کی پرائسز بھی تھوڑی بیچ میں اسکلیٹ ہوں گی. ہیلو پاکستان, آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, سال 2025 کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز کی نامور نومرالوجسٹ اور سائیکک ریڈر راحیلہ احمد. ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ سال 2025 پاکستان کے لیے کیسا رہے گا, معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ کیا تبدیلیاں اس سال میں پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر کون کون سے کانفلکٹس ہونے جا رہے ہیں یا کون کون سی جو ہے وہ کولیبوریشنز متوقع ہیں. سال 2025 کے بارے میں اہم اور بہت ہی منفرد قسم کی جو باتیں, چونکہ یہ ستاروں کا علم جانتی ہیں اور بتا سکتی ہیں فیوچر میں جھانک کے, تو ان سے ہم جانیں گے کہ انہیں کیا نظر آ رہا ہے کہ سال 2025 کیسا رہے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام اور ہیپی نیو ایئر ٹو ایوری ون ہو از واچنگ اس. تھینک یو سو ویری مچ. سب سے پہلے یہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, آپ بتائیے گا کہ سال 2025 پاکستان کے لیے اکنامکلی, پولیٹیکلی کیسا سال جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ناظرین کو سمجھا دوں کہ اس سال ہم کس طرح سے ریڈنگ لے رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا لاجیکلی ان کو سمجھ آ سکے. ہم پاکستان کا بھی میں بتاتی ہوں کہ پاکستان کا پرسنل ایئر نمبر کیا ہے, لیکن 2025 کو اگر ہم اس کا ٹوٹل کریں تو وہ بنتا ہے نمبر 9. تو نمبر 9 یونیورسل ایئر نمبر بننے جا رہا ہے. لیکن میں کافی سارے اسٹرالوجرز اور سب کے بڑے فیمس کے بھی سن رہی تھی, اینڈ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت زبردست گروتھ ہے اور پتہ نہیں کیا چاندی سونا ہیرا سب کچھ ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہونے والا. 4 پرسنل ایئر میں گروتھ ہوتی ہے لیکن سلو ہوتی ہے. پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف بلڈ ہونے جا رہا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ 9 جو یونیورسل ایئر نمبر ہے, اس کا رولنگ پلانٹ ہے مارس. مارس کا کیا کرتا ہے, کانفلکٹس ارائز کرتا ہے. تو پہلے جو 4-5 مہینے ہیں اس سال کے, وہ سب کو سلو لگیں گے. ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ آن آپ زندگی میں کہاں پر ہیں. اس سال جتنا زیادہ انیشیل 3 منتھس میں آپ لیٹ گو کریں گے, آپ کو اس کے ریزلٹس مل گئے. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز, کافی سارے نمبرز ایسے ہیں کہ جن کے لیے اگریشن بہت آئے گا شروع کے کچھ مہینوں میں, کانفلکٹس ارائز ہوں گے, یہ سب چیزیں ہوں گی. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ شروع کے کچھ مہینے آپ میڈیٹیٹ کریں, دن میں صرف 10 منٹ اپنے لیے نکال لیں اور ریفلیکٹ کریں, سائلنس میں بیٹھنا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز رجیم, کم از کم ½ an hour کی ڈیلی ایکسرسائز ضرور کریں. تو پھر یو کین ریپ دا بینیفٹس. ناؤ کمنگ بیک ٹو پاکستان. پاکستان کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے, 4 پرسنل ایئر ہے پاکستان کا. اس کے اندر سرٹنلی پاکستان کے اندر خود اس طرح کے سیاسی جو منظر نام ہے اسی سے سب کچھ کیوس ہوتا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی آئے گی, لیکن اگین وی کین ناٹ فرگیٹ خان صاحب. سو یہ جنوری, پھر فیبری, پھر مارچ. ویسے تو چانسز ہیں کہ فیبری تک ہی کمز آؤٹ, لیکن اگر نہیں آتے تو اس میں تھوڑے بہت جھٹکے اوپر نیچے لگتے رہیں گے. تو تھوڑی بہت جھڑپیں وہ ہوتی رہیں گی, اور اس کے علاوہ کچھ تبدیلیاں گورنمنٹ لیول پہ آپس میں ہی وہ بھی دیکھنے کو ملیں گی. اور لیکن پاکستان کے پرسپیکٹو سے یہ ہے کہ کافی زیادہ انویسٹمنٹس آئیں گے, اور جو آئیں گی وہ میچور ہوں گی, یعنی کہ پروجیکٹس چلنا شروع ہو جائیں گے جو ایکچوئل میں نہیں ہوتا تھا. تو اس حساب سے پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف بلڈ ہونے جا رہا ہے. مطلب اچھائی اور اسٹیبلٹی اور اکنامیکلی بینیفٹس نظر آ رہے ہیں پاکستان کے لیے. بالکل بینیفٹس نظر آ رہے ہیں, لیکن اسٹرگلز بھی ہیں. نیچرل کلیمٹیز آ جائیں گی, ہمارے سیاستدان اپنا کوئی بیچ میں رول پلے کر دیں گے. اس طرح کی چھوٹی موٹی ہٹس لگیں گی اور تھوڑا سا سلو پروگریس ہوئے گی. لیکن جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, ابھی سعودی عرب نے $530+ ملین جو ہیں وہ ریکوٹیک کے منصوبے میں انویسٹ کرنے کا سوچا ہے. تو اگر باہر سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اور اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے اور پولیٹیکلی بھی اچھا جا رہا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ راوی صاحب چین لکھتا ہے. جی بالکل. اور اگر ہم دیکھیں نا تو جو جون سے آن ورڈس پاکستان کو پھر کچھ دکھنا شروع ہو جائے گا کہ کچھ ہو رہا ہے.
लाइक किस तरह का? मतलब इन टर्म्स ऑफ यही कि सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स, कोई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, थोड़ा रुपया भी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, काफ़ी चांसेस हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट इज़ अनदर थिंग बट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ अनदर थिंग। आपने शुरू में ही कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क में ग्रोथ होगी बट स्लो होगी, और आईएमएफ ने ये रिपोर्ट पहले भी दी हुई है कि वो अगले साल में पाकिस्तान ग्रो करेगा बट स्लोली करेगा। अब चूंकि नंबर्स हैं, 9 का नंबर आप ले रही हैं, पाकिस्तान के लिए 4 का नंबर ले रही हैं, क्या पहले भी तो ऑब्वियसली इस तरह के नंबर्स आते होंगे, आप रीड करती आई होंगी, जब पहले सालों में आप इस तरह की प्रेडिक्शंस करती थी तो क्या वो कितने परसेंटेज, लाइक 90%, 80% वो ठीक होती थी, या क्या हिसाब किताब होता था? ये तो आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देखें और उसमें देखें कि जो मैंने प्रिडिक्शंस की हैं कि वो कितनी हद तक सही हुई हैं। वैसे नॉर्मली मैं एक जनरली भी सारों को बताती हूँ कि कोई एक बहुत बेस्ट रीडर भी होता है, वो चाहे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो कार्ड है, कोई भी टूल ऑफ डिविनेशन ले लें, एक्यूरेट एंड 100% तो कोई भी नहीं हो सकता। सो इफ एनी वेयर इट फॉल्स बिटवीन 70 to 90%, इट्स एन अमेजिंग रीडिंग। अच्छा, आपकी कौन सी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो गुज़िश्ता सालों में बड़ी मकबूल और वाकई वो पूरी भी हुई, उनके बारे में भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा? देयर आर लॉट ऑफ देम। जैसे इमरान खान से रिलेटेड काफ़ी थी। जिस साल में नवाज शरीफ जीते थे और सबको था कि नहीं इमरान खान आ जाएंगे, और उस वक्त सिर्फ 2 लोग थे, और मुझे याद है कि मैं शहबाज साहब के साथ प्रोग्राम कर रही थी एक चैनल पे। तो हर कोई यही कहता था कि चौधरी गुलाम कुछ नाम है उनका, उनके साथ प्रोग्राम था, तो हर कोई ये कह रहा था कि इमरान खान जीतेगा। उस वक्त मैंने कहा था कि नहीं, ये नवाज शरीफ जीतेगा। नवाज शरीफ जीत गया। फिर उसके बाद जब इमरान खान आए थे उसके अंदर, तब भी सब कह रहे थे कि ये तब नवाज शरीफ का था कि PMLN जीतेगी, एंड देन आई वाज लाइक नो नो, ये इमरान खान का साल है और यही करेंगी, और मुझे बड़ा यकीन था। और इस तरह की काफ़ी सारी, जैसे नेचुरल कैलामिटीज से रिलेटेड कुछ थी, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के मैंने, न्यू पिक के ऊपर और 2-3 इस तरह के चैनल्स के ऊपर बैठ के मैंने बताया था कि वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शंस, मैच से रिलेटेड। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में ज़्यादा होता है, तो इस तरह की काफ़ी सारी, मतलब वो तो ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, आपने कहा कि 2025 कॉन्फ्लिक्ट का साल नज़र आ रहा है, चूँकि यूनिवर्सल नंबर 9 है और मार्च जो है वो आ रहा है, सो कहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट जोन्स नज़र आ रहे हैं? लाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात भी ज़रा आजकल हाईलाइट हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे स्टार्टअप हुए पड़े हैं। आपको क्या लगता है कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स उसकी बेसिस समझे कि एग्रेशन से होगा। एग्रेशन किससे आता है? आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने आपकी नहीं मानी। सो इट विल ऑल बी ऑन सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशंस। सो ये बहुत डिफरेंट जोन्स में है। आई कैन नॉट 100% पिन पॉइंट के अफगानिस्तान से लड़ाई हो जाएगी तो फिर इंडिया से हो जाएगी तो फिर इधर होगी, बट जनरली देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और पाकिस्तान के साथ जो है, जैसे इसका बाहर से अगर आ रही है कोई इन्वेस्टमेंट या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो वो इंटरनल कुछ डिलेज की वजह से थोड़ा सा हो सकता है प्रोजेक्ट डिले हो जाए। अब ये तो सबको पता है कि क्यों होते हैं डिलेज। अच्छा, डॉलर ऊपर जाएगा नीचे आएगा? देखिए, डॉलर का इट विल फ्लक्चुएट, लेकिन गोल्ड ऊपर जाएगा। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टू डू दिस ईयर। स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट्स अ गुड थिंग। IT बूम करेगा, हेल्थ इंडस्ट्री बूम करेगी, ब्यूटी बूम करेगी। आपका फील्ड, मेरा फील्ड, थेरेपी से रिलेटेड जो भी, क्योंकि मेंटल हेल्थ के मसाइल तो बहुत और बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो चीज़ बूम करेगी। तो इस तरह के सारे इंडस्ट्रीज़, और फिर ज़मीन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी के मामलात भी, और ज़मीन से जो चीज़ें निकलती हैं, जैसे मादनियात, तो उसके अंदर भी दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर दैट। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो मेरे दिल के भी बहुत करीब सवाल है, और ऑब्वियसली हमारे नाजरीन भी सुनना चाहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, और बाहर से भी ममालिक यहाँ पर आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है, पहले तो मुझे ये बताएं ना जी, कि फाइनल इन्होंने रखा हुआ है दुबई में, कि अगर इंडिया फाइनल में जाता है तो दुबई में होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया फाइनल में पहुंचेगा कि हमें वहाँ पे फाइनल करवाना पड़े? मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान में फाइनल हो, इंडिया वहाँ तक पहुँचे ही ना, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान विन करे। आपको क्या लगता है क्रिकेट टीम के हवाले से? देखिए, इंडिया के, लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, दैट इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। बीइंग नेशनलिस्ट, और वो हम सबको होता है कि बस इंडिया ना जीते, बाकी दुनिया में कोई भी जीत जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता। इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड दे स्टैंड अ वेरी ब्राइट चांस टू रीच द फाइनल्स। अच्छा, ये आपको हिसाब किताब से लग रहा है या उनकी टीम की मसल से लग रहा है? देखिए, अब जो भी हिसाब किताब से भी लग रहा है, और टीम, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन नोज दैट इट्स स्ट्रॉन्ग टीम, लेकिन इंडिया के फाइनल में पहुंचने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सेमीफाइनल्स में कोई अपसेट हो जाए, लेकिन उनके चांसेस हाई हैं।
اچھا، اور پاکستان چونکہ خود بھی ہوسٹ کنٹری ہے اور پاکستان کے لیے کنڈیشنز بھی بڑی سازگار ہیں، اور پھر آپ نے بتایا 4 نمبر ہے پاکستان کا، تو اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے اور اچھائیاں آ رہی ہیں، پازیٹیوٹیز ہیں. کیا پاکستان وہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ اٹھا پائے گا؟ دیکھیے اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ ان اینی نیگیٹیوٹی، لیکن چانسز کے اوپر بات کرتے ہیں ٹو تو بی ویری آنیسٹ. تو ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے کوئی چانسز نہیں لگ رہے. مے کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کچھ اسٹیبلٹی آئے گی. ابھی جو ہے نا وہ تھوڑے پھر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلاڑی انفٹ ہو گئے اور اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل ہو گئے جو کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے 3 months جو ہیں نا وہ ویسے ہی سب کے لیے مسئلے کے ہیں. اور چیمپئنز ٹرافی انہیں 3 months میں ہے. چیمپئنز ٹرافی انہیں 3 months میں ہے. اور دین پھر پاکستان انڈیویجولی کیسے، وہ تو پھر ساروں کی ٹیموں خراب ہو جانی چاہیے. پاکستان کا 4 جیسے میں نے کہا پرسنل ایئر نمبر ہے، اور اس میں 4 میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا رولنگ پلانٹ کون ہے، وہ کیتو راہو ہے. تو راہو اور یہ مارس کی آپس میں کوئی بنتی نہیں ہے، سو اس لیے تھوڑا سا اسٹیبلٹی کا کوئی فائدہ نہیں. تو نہیں یہ بھی نہیں ہے. بٹ دین وی کی ناٹ پٹ دا بلیم آن ایوری تھنگ نا، کہ یہ پاکستان کے نمبرز خراب ہو گئے. انسان خود بھی تو محنت کرتا ہے نا. اور اگر ہم انڈیا کا دیکھیں تو انڈیا کی ہے 15 اگست رائٹ، تو 5 بنتا ہے کیونکہ 6+8 پھر 5 بنتا ہے. تو انڈیا کا 5 ہے، تو یہ 5 اپرچونیٹیز کا ایئر ہوتا ہے. تو اس حساب سے بھی، اور 5 ایتھلیٹک نمبر بھی ہے، اسپورٹس کا نمبر بھی ہے، تو اس حساب سے انڈیا کے چانسز پھر زیادہ ہیں. اچھا، اب چونکہ مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس سے عوام جو ہے متاثر ہوتے ہیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں، یہ بڑا ان کی جو ڈیلی لائف ہے اس کو متاثر کرتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس سال میں یہ جو پیٹرول ڈیزل کی جو پرائس ہائکس ہیں یہ چلتی رہیں گی اور مہنگائی کی شرح کچھ کم ہوگی؟ ویسے تو 5% تک آئی ہے، اب تک بہتری ہوئی ہے. آپ کو اس سال میں کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس سال میں مہنگائی کی شرح میں بہتری 5% اگر ہے تو وہ 6% ہو جائے گی، لیکن مہنگائی ہوگی اور پیٹرول کی پرائسز بھی تھوڑی بیچ میں اسکلیٹ ہوں گی. اور جہاں تک معاملات ہیں کہ اسٹوڈنٹس اتنے پڑھ رہے ہیں اور بے روزگاری کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اب جب ملک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، اکنامک گروتھ بھی ہو رہی ہے اور اس کی ویسے بھی GDP بھی بڑھ رہی ہے، تو کیا بے روزگاری میں بھی کوئی شرح میں کمی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے اس کے اندر نا میں نے کہا کہ ابھی وہ بلڈ ہو رہا ہے، جیسے بچہ کرال کر رہا ہوتا ہے، ایک دم سے تو نہیں بھاگنا شروع کر دیتا. تو بہت لیولز کے اوپر جب تک ہم یہ دیکھیں گے کہ جی پاکستان بہت زیادہ روزگار کریٹ کر رہا ہے، اٹس گوئنگ ٹو ٹیک another 3 years ٹو بلڈ دیٹ. تو ایک دم سے اتنا کچھ ایکسپیکٹ کرنا بھی کسی بھی گورنمنٹ کے اوپر، لائک اب یہ لوگ آئے ہیں اور دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ. اب 1.5 year میں آئی تھنک دے ہیو ڈن کوائٹ اے لاٹ. تو وہ کتنا کچھ کر سکتے ہیں جو اتنا میس ہے پہلے سے. تو ہمارے اندر ایز اے نیشن یہ عادت ہے کہ ہم کرٹیسائز زیادہ کرتے ہیں، جو اچھی چیز ہے ہم اس کو اپریشیٹ کم کرتے ہیں. ہم امپیشنٹ قوم ہیں، ہم کسی کو تھوڑا سا تو ٹائم دیں. ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم ٹو بلڈ، اور یہ تو پوری کنٹری کی اکانومی کی بات ہے نا، تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. آپ سب لوگ پیشنس رکھیں، دعا کریں اور اپنا کنٹریبیوشن کریں اپنی پازیٹیوٹی کا. اچھا، میں بالکل اپنے اختتام کی پروگرام کی طرف چلتا ہوں. کیا یہ جو انٹرنیشنل سینیریو ہے، جس طرح ٹرمپ صاحب جیتے ہیں تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ تو ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو بھی انفلوئنس کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عالمی جو ہماری برادری ہے وہ پاکستان کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئرنس کرے گی؟ وہ کب نہیں کرتی؟ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ آپ کریں. یہ تو کوئی بچہ بھی بتا دے گا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو ایسٹرالوجی اور نیومرالوجی فار دیٹ. انہوں نے وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، وہ کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. اور سیکنڈ ہاف آف دا ایئر میں ہم زیادہ انٹرفیئرنس دیکھیں گے. نہیں، لیکن وہ اس لیول پہ ہوگی کہ ہمارے مطلب انٹرنل اسٹرکچر کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے، لائک جس طرح سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب خان صاحب کو نکلوا لیں گے، یہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن نمبرز ڈونٹ ٹیل می اینی سچ تھنگ کہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو نکال رہے ہیں. یہ تو کسی نہ کسی دن تو ہوگا، وہ کیا پتہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی باتیں بتائی ہیں ہمیں، اس سال کو ایک آئینے میں دیکھنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کی. تھینک یو سو ویری مچ. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سال 2025 جو ہے وہ پاکستان کے لیے اسٹیبلٹی کا سال ہونے جا رہا ہے، اکنامیکلی اور پولیٹیکلی اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور پھر کرکٹ کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، خدا کرے کہ وہ بھی حوصلہ افزا جو ہے وہ ہمارے لیے ثابت ہو اور سال 2025 ملک کے خدا داد کے لیے اچھا ثابت ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.